الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء، وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر جاری تھا. عرض میں کر رہا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب خود میدان کربلا میں اترے تو اس استقامت کے ساتھ، اس صبر کے ساتھ اور اس بہادری کے ساتھ کہ سامنے لاشیں پڑے ہیں، اپنا خاندان لٹ چکا ہے، لیکن صبر ایسا تھا کہ جب فرش زمین سے گھوڑی کی زین پر آئے تو اس باغپن سے آئے کہ آواز آ رہی ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان میں اترتے ہیں تو یزیدیوں کے شامیوں پہ وار کرتے ہیں، ان پہ حملہ کرتے ہیں تو لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں. یہ بھوکا پیاسا حسین کھاتے پیتوں کو کاٹتا چلا جا رہا ہے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چمکی، ہوا میں فضا میں جب تلوار لہرائی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ تنہا حسین کے ہاتھ میں اکیلی تلوار ہے، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ آسمان کی تمام بجلیاں حضرت امام حسین کی تلوار میں سما گئی ہیں. ایسا لگتا تھا کہ ستارے اپنی جگہ چھوڑ کر ذوالفقار کی ڈھال میں آ گئے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی اپنی نجات کا رخ دیکھ رہی ہے. ایسا لگتا تھا کہ دریائے نیل میں فرعون غرق ہو رہا ہے، یزیدی تباہ ہو رہے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ صداقت سی بن گئی ہے، عدالت سی بن گئی ہے، سیادت نے اپنے جلوے دکھا دیے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ حضرت امام حسین کے بازو میں حیدر کرار کا بازو سما گیا ہے. ایسا لگتا تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا دودھ حسین کی رگوں میں نیا خون بن گیا ہے. ایسا لگتا تھا کہ تنہا حسین میں
استقامت ابراہیم بھی ہے، جرت موسیٰ بھی ہے، ارادہ اسماعیل بھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چمکتی رہی اور لاشوں کے ڈھیر لگتے رہے، لیکن اسے روکا کیسے جائے؟ وہ تلوار جو بھوک سے نہ رک سکے، وہ تلوار جسے پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار جسے لاشیں نہ روک سکے، وہ تلوار جسے سکینہ و زینب کا معرض خطر میں آ جانے کا اندیشہ نہ روک سکا، وہ تلوار جسے علی اکبر کی لوٹی ہوئی جوانی، قاسم کا لوٹا ہوا شباب نہ روک سکا، وہ تلوار کیسے روکے؟ لیکن ایک وقت آتا ہے اچانک وہ تلوار رک جاتی ہے، بھوک سے نہیں روکی، پیاس سے نہیں روکی، شہیدوں کی شہادت سے نہیں روکی، بلکہ اس لیے رک گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ کربلا کا درس تھا، یہ کربلا کا سبق ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن نماز نہ جائے۔ حسین جیسی عظیم جان جاتی ہے تو جائے لیکن نماز نہ جائے۔ نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، میدان جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے۔ ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرہ ذرہ سے، حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترتے ہیں، بدن زخمی ہے، تیروں کے کئی زخم ہیں، لہو بہہ رہا ہے۔ یہ کیسا وضو تھا سید کا؟ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سجدے میں گئے، اس سجدے کی کیا کیفیت ہوگی، اس سجدے میں کیا سرور ہوگا، وہ سجدہ کیسا مزیدار ہوگا۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ اس پیاسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ حضرت امام حسین سجدے میں ہے، یزیدیوں نے کہا کہ یہی موقع ہے، اس لیے کہ اگر یہ اب اٹھ گئے تو پھر ہمیں ماریں گے، پھر ہماری لاشوں کے ڈھیر لگیں گے، اس لیے اسے اٹھنے نہ دو۔ شقی القلب، پتھر دل کلمہ پڑھتے ہوئے بھی میرے نبی کے پیارے کو، نبی کے نواسے کو، نبی کی جان کو، نبی کی پہچان کو، نبی کی ذریت کو، نبی کی اولاد کو، نبی کی نسل کو ایسا وار کیا کہ سر مبارک تن مبارک سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کٹ گئی۔ کون سی گردن؟ جسے تیرا اور میرا نبی چوما کرتا تھا۔ میرے نبی نے کعبہ کے ایک پتھر کو، حجر اسود کو ایک بار چوما، قیامت تک لوگ چومیں گے۔ حضرت امام حسین کی گردن کو تو میرے نبی نے بار بار چوما ہے۔ حضرت امام حسین کی گردن کٹ گئی، ظالموں نے پھر امام حسین کے سر کو نیزے پہ چڑھایا۔ کیا مطلب؟ نیزے کی نوک امام حسین کے گلے میں رکھی۔ وہ گلا جس سے میرے نبی کا مبارک لعاب گزرا تھا، وہ گلا جس سے سیدہ فاطمہ الزہرا کا دودھ گزرا تھا، وہ گلا جس سے حضرت علی المرتضیٰ کے دیے ہوئے لقمے گزرے تھے، اس گلے پر نیزے کی نوک کو رکھا۔ امام حسین کا سر نیزے پہ چڑھایا گیا۔ حضرت امام حسین نے آخری وقت بھی اپنے غلاموں کو یہ درس دیا ہے کہ دیکھو، لشکر کے بھیڑ میں، یزیدیوں کی بھیڑ میں تمہارے امام کا سر اونچا ہے، تمہارے امام کا سر بلند ہے، یعنی جن کا سر نہیں کٹا ان کا سر نیچے ہے، جن کا سر کٹ گیا وہ سر بلند ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پھر سر مبارک کو نیزے پہ چڑھا کر کوفہ لے جایا گیا ابن زیاد کے سامنے۔ اس بدبخت نے جو کہا سو کہا۔ پھر وہاں سے یزید کے دربار میں دمشق لے جایا گیا۔ راستے میں ایک عبادت خانہ آیا۔ ان لوگوں نے اس پادری سے، عیسائی سے کہا آج ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، ایک رات کے لیے ہمیں اجازت ہے؟ اس نے کہا اجازت ہے، لیکن یہ بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سر
حضرت امام حسین کا ہے۔ پادری پوچھتا ہے امام حسین کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے نبی کا نواسہ ہے۔ پادری پوچھتا ہے اس کو شہید کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے شہید کیا ہے۔ تو وہ پادری کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آئی؟ نبی کے نواسے کو، اپنے پیغمبر کے نواسے کو تم نے شہید کر دیا۔ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کا کھر موجود ہے، ہم اسے عرق کے گلاب سے دھوتے ہیں، ہم اسے غلاف میں رکھتے ہیں، سال کے بعد اس کی نمائش کرتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کے گدے کے کھر کا اتنا احترام کرتے ہیں، اور تم نے اپنے نبی کے نواسے کا یہ حال کیا، تمہیں حیا نہیں آئی؟ تمہیں شرم نہیں آیا؟ پھر اس نے کہا اچھا ایک رات کے لیے یہ سر مجھے مل سکتا ہے؟ یہ یزیدی دنیا کے بھوکے کہنے لگے ہاں مل سکتا ہے، لیکن ہم ایک رات کے لیے 1000 درہم لیں گے۔ تو پادری نے کہا ٹھیک ہے، 1000 درہم دے دیا۔ حضرت امام حسین کا سر لے لیا اور اپنے گھر والوں سے کہا یہ خاندان نبوت کی عورتیں ہیں، جتنا احترام ہو سکتا ہے ان کا احترام کر لو۔ ان کے لیے ایک مکان خالی کر دیا گیا، اور وہ پادری ساری رات اپنے عبادت خانے میں بیٹھا رہا، حضرت امام حسین کے سر کو اپنی گود میں لے کے بیٹھا رہا، امام حسین کے سر مبارک کو دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، جاگتا رہا، دیکھتا رہا، جاگتا رہا۔ جب صبح ہوئی یزیدی جانے لگے، انہوں نے کہا ہمارا سر واپس کیجئے۔ اب یہ پادری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو واپس بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یزیدی پوچھتے ہیں کہ تو عیسائی تھا، تجھے کلمہ کس نے پڑھایا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے اسی نے کلمہ پڑھایا۔ انہوں نے کہا یہ تو سر ہے، یہ تو پورا بدن نہیں ہے، یہ تو بولتا نہیں ہے، اس نے تمہیں کیسے کلمہ پڑھایا؟ تو وہ پادری کہنے لگا میں ساری رات جاگتا رہا، اس کو دیکھتا رہا، اس کی پیشانی سے ایک نور کی لاٹ نکلتی تھی، نور کی چمک نکلتی تھی، آسمان تک جاتی تھی۔ میرے دل نے گواہی دی ہے کہ جس کا نواسہ اپنی شہادت کے بعد اپنی صداقت و حقانیت کی یوں گواہی دے رہا ہے، جس کا نواسہ اتنا سچا ہے اس کا نانا کتنا سچا ہوگا۔ پھر حضرت امام حسین کو سر کو وہ لے کر یزیدی آگے چلے۔ جب دمشق میں پہنچے تو یزید کا دربار بند ہو چکا تھا۔ جس آدمی کے ہاتھ میں حضرت امام حسین کا سر تھا وہ اپنے گھر لے گیا۔ بیوی نے کہا وہ بدبخت، لوگ گھر میں آتے ہیں تو مٹھائی لاتے ہیں، دولت لاتے ہیں، تحفے تحائف لاتے ہیں، تو ظالم تو نبی کے نواسے کا سر لایا ہے۔ اس رات وہ عورت اس گھر سے نکلی، آج تک واپس نہیں آئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر بادشاہت تو یزید کی تھی، لیکن دلوں پہ حکومت حضرت امام حسین کی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو سفر تھا، حق کا سفر تھا، دین کا سفر تھا۔ حضرت امام حسین بظاہر تو یوں لگا کہ آپ کا قافلہ ہی مٹا ہے، لیکن حقیقت میں کون مٹا ہے؟ یزیدی مٹا ہے۔ حسین تو شہید ہے۔ حسین کیا ہے؟ شہید ہے۔ قرآن نے شہید کا ایسا مقام بیان کیا ہے کہ تم نے اسے مردہ بھی نہیں کہنا تو دور کی بات ہے، گمان بھی نہیں کرنا، تصور بھی نہیں کرنا کہ شہید کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے، بلکہ فرمائے شہید زندہ ہوتا ہے۔ شہید کو اللہ نے ایسا مقام دیا ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس کے سب گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے۔ جنت میں جو اسے سب سے اعلیٰ مقام دیا جانا ہوتا ہے وہ اسی وقت اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے جنتیوں سے تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں بچایا، تو نے ہمیں اتنی نعمتیں تو نہیں نوازا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ لیکن جب اللہ اپنے حجاب سے، اپنے نور سے حجاب اٹھائیں گے، پردہ اٹھائیں گے، تو جنتیوں کے ہاں سب سے زیادہ محبوب چیز وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے جنت کی، اللہ کا دیدار۔ جب شہید ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا دیدار کرا دیا جاتا ہے۔
اس لیے حدیث میں فرمایا کہ شہید کو تکلیف نہیں ہوتی، شہید کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی نظر اللہ کے دیدار پر ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ وہ زلیخا فریفتہ ہوئی تھی تو عورتوں نے اسے تانا دیا تھا کہ غلام پہ فریفتہ ہو گئی، تو اس نے کہا انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ غلام کیسا ہے، انہیں دکھانا چاہیے۔ چنانچہ ان عورتوں کو اس نے بلایا اور ان کے ہاتھ میں چھریاں دیں اور فروٹ دیے۔ ادھر حضرت امام حسین سے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تم یہاں سے گزرو۔ اب انہیں تو پتہ نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے، نظر جھکا کے گزرے۔ ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پہ پڑی تو قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنی انگلیوں کے پورے کاٹ ڈالے، انگلیوں کے پوروں پہ چھری چل گئی لیکن انہیں محسوس نہیں ہوا، اس لیے کہ ان کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پہ تھی۔ یہ تو یوسف مخلوق ہے، اللہ تو خالق ہے۔ اور یہاں یوسف نہیں دیکھ رہے تھے، صرف عورتیں دیکھ رہی تھیں، لیکن شہید جب شہید ہوتا ہے تو یہ خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، خدا سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا حدیث میں کہ جب شہید ہوتا ہے تو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ تو حضرت امام حسین کا تو بڑا مقام ہے، اللہ نے انہیں تو شہادت سے نوازا ہے، اور شہادت قابل ماتم نہیں ہے، قابل افسوس نہیں ہے، بلکہ شہادت تو قابل مدح ہے۔ شہادت تو اس لائق ہے کہ حضرت امام حسین کو عقیدتوں کا سلام پیش کیا جائے، عقیدتوں کا خراج پیش کیا جائے۔ اور حضرت امام حسین صرف شہید ہی نہیں ہے، صرف شہید نہیں ہے بلکہ امام الشہداء ہیں۔ کیا ہے؟ امام الشہداء ہیں۔ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الشہداء کا لقب دیا۔ امیر حمزہ سید الشہداء الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک جتنے شہید آئیں گے میرا چچا سب شہیدوں کا سردار ہے۔ جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں، اسی طرح حضور علیہ السلام ساری انسانیت کے سردار ہیں۔ حضور نے فرمایا میں انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اب حضور سید الناس ہیں، حضور کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں بن سکتا، کوئی مصلی پہ نہیں آ سکتا، لیکن جس طرح اس سید کے ہوتے ہوئے یعنی حضور کے ہوتے ہوئے اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو امام بنا دیا۔ حضور نے خود اعلان فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ آئے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اہل ایمان کو کیا ہوگا اس کی امامت میں کلام، اہل ایمان کو کیا ہوگا اس کی امامت میں کلام، امام دو جہاں جسے خود بنا جائیں امام۔ تو جس طرح حضور سید الناس کے ہوتے ہوئے ابو بکر صدیق امام بن گئے، ایسے ہی حضرت حمزہ اس سید الشہداء کے ہوتے ہوئے حضرت حسین امام الشہداء بن گئے۔ وہ کیسے امام الشہداء بنے؟ وہ اس طرح کہ دنیا کے جتنے بھی شہید ہیں، چاہے وہ انبیاء میں سے ہوں چاہے وہ صحابہ میں سے ہوں، ہر شہید کی شہادت کا رنگ حضرت امام حسین کی شہادت میں نظر آتا ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد شہید ہے کہ جس نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی بیویاں سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ کہا مالک ان میں سے تو جو چاہے لے لے، میں تو سب کچھ لے کے آ چکا ہوں۔ حضرت امام حسین کی شہادت کیا ہے؟ ساری شہیدوں کی شہادت کو آپ نچوڑیں، جو چند قطرے نکلیں وہ حضرت امام حسین کی شہادت میں نظر آئیں گے۔ ایک طرف سارے شہید کھڑے ہو جائیں، سب شہیدوں کی شہادت ہو، اور ایک طرف حضرت امام حسین کی شہادت، جو ادھر ہوگا وہ ادھر بھی نظر آئے گا۔ اب ذرا دیکھیے بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، قرآن کریم نے ان پر بڑی سختی کی ہے، بڑے ڈانٹا ہے ان کو کہ تم نے نبیوں کو کیوں شہید کیا۔ بنی اسرائیل نے ایک نبی مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، حتیٰ کہ ایک دن میں بنی اسرائیل نے 70 انبیاء کو شہید کیا۔
ایک طرف بنی اسرائیل کے 70 انبیاء شہداء کھڑے ہیں، اور ادھر دوسری طرف میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے 72 شہداء پڑے ہیں۔ ادھر تعداد 70 ہے، ادھر 72 ہے۔ تاریخ میں ایسی کہیں مثال نہیں ملتی کہ ایک ہی دن میں ایک ہی خاندان کے اتنے لوگ شہید ہوئے ہوں۔ تو جو شہادت کا رنگ بنی اسرائیل کے انبیاء میں ہے، وہی رنگ حضرت امام حسین کی شہادت میں نظر آ رہا ہے۔ پھر حضرت بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام باپ ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹا ہے۔ ادھر علی باپ ہیں، حسین بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اے زکریا ہم نے آپ کو بیٹا دیا ہے، اور اس کا نام بھی ہم خود رکھ رہے ہیں یحییٰ، اور یہ وہ نام ہے کہ اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا، سب سے پہلے ہم نے ہی تیرے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا ہے۔ اور ادھر حضور علیہ السلام تشریف لائے، علی شہزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ جی حضور اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ فرمایا یہ تو حسن ہے۔ حضرت حسین پیدا ہوئے، حضور نے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ حضور میں نے اس کا نام جعفر رکھا ہے۔ فرمایا جعفر نہیں، یہ حسین ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا حسن حسین، یہ دو نام پہلے کسی کے نہیں رکھے گئے، اللہ نے یہ دو نام چھپا کے رکھے تھے، سب سے پہلے یہ دونوں نام میرے نواسوں کے رکھے گئے۔ ادھر کہا زکریا سب سے پہلے تیرے بیٹے کا نام یحییٰ ہم نے رکھا ہے، اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا۔ ادھر حضور نے فرمایا میرے شہزادے حسن و حسین کا نام سب سے پہلے رکھا گیا، اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا۔ ادھر قرآن میں اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سید کہا، سیدا و حصورا، یہ سید ہیں، یہ سردار ہیں۔ ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو بھی سید کہا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام دنیا میں سردار ہیں اور حسین جنت میں سردار ہیں۔ اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بادشاہ وقت کے سامنے ڈٹ گئے، ادھر حضرت امام حسین بھی ظالم کے سامنے ڈٹ گئے۔ ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے وقت کے بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا، اس بادشاہ کا کوئی معاملہ تھا، اس کے خلاف حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فتویٰ دیا۔ ادھر حضرت امام حسین نے بھی فتویٰ دیا کہ یزید کی حکومت درست نہیں ہے۔ جو شہادت کا سبب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہے، وہی شہادت کا سبب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت امام حسین کو بھی شہید کیا گیا۔ ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک کہیں اور دفن کیا گیا، بدن مبارک کہیں اور دفن کیا گیا۔ ادھر حضرت امام حسین کا بدن مبارک کربلا میں دفن کیا گیا، اور آپ کے سر مبارک کو کوفہ میں لایا گیا، پھر دمشق لایا گیا، پھر دمشق سے مدینہ لایا گیا، جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پہلو میں آپ کے سر مبارک کو دفن کیا گیا۔ تو جو رنگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت میں ہے، وہی رنگ حضرت امام حسین کی شہادت میں نظر آتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو خواب دیکھا، لیکن ہمارے نبی نے خواب نہیں دیکھا، بلکہ آپ کو حقیقت دکھلائی گئی۔ حضرت ام الفضل نبی علیہ السلام کی چچی گھبرائے ہوئے حضور کے پاس آئیں، یا رسول اللہ میں نے تو عجیب خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ حضرت ام الفضل عرض کرتی ہیں آپ کے مبارک جسم کا ایک حصہ آپ سے جدا ہوا اور میری گود میں آ پڑا۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اچھا خواب ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا، وہ تیری گود میں کھیلے گا۔ چند ماہ کے بعد حضرت امام حسین پیدا ہوئے۔ پھر ایک دن آقا علیہ السلام تشریف لائے، حضرت حسین حضرت ام الفضل کی گود میں کھیل رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا حسین مجھے پکڑا دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے حسین کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا تو یکدم حضور نے رونا شروع کر دیا۔ آپ رو پڑے اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔
حضرت ام الفضل عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آقا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور مجھے کربلا کی سرخ مٹی دکھا کے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے نواسے کو اس جگہ پہ شہید کیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، ہمارے نبی کو حقیقت دکھلائی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی تعبیر 10 تاریخ کو پوری ہوتی ہے، 10 ذی الحجہ کو پوری ہوتی ہے، اور ادھر حضور علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر، اس حقیقت کی تعبیر جو ہے وہ بھی 10 تاریخ کو، 10 محرم کو پوری ہوتی ہے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام استقامت دکھاتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے، آپ جلدی کریں اور اللہ نے چاہا تو مجھے انشاءاللہ آپ صابر پائیں گے۔ اور ادھر حضرت امام حسین نے بھی استقامت دکھائی، اپنے سارا خاندان لٹ چکا ہے، اپنا سارا بدن زخموں سے چور ہے، لیکن جب گھوڑے کی زین پہ آئے تو اس باغپن سے آئے کہ آواز آئی یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اسماعیل کی گردن پہ رکھ دی، لیکن چھری چلی نہیں، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ لیکن ادھر اللہ کی شان یہ چھری ہوتے ہوتے حضرت امام حسین تک کیسے پہنچی؟ آپ علیہ السلام موجود ہیں، ایک بدو آیا، کہنے لگا یبن ذبیحتین، اے 2 ذبح ہونے والے کے بیٹے۔ صحابہ حیران، یا رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک کہتا ہے، میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے ذبح ہونے سے بچا لیا تھا، اور پھر جناب عبد المطلب کو اللہ نے ایک پہلے بیٹا دیا تھا جس کا نام حارث تھا، اور جو قبیلہ بنو جرہم وہاں رہتا تھا، جب وہ لوگ گئے تو زمزم کا جو کنواں تھا اس کو دبا کے چلے گئے، پتہ نہیں تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے۔ حضرت جناب عبد المطلب حتیم میں سوئے ہیں، خواب دیکھا، کوئی کہتا ہے احفر طیبہ، اٹھیے پاکیزہ جگہ کھودیے۔ آپ اٹھے پریشان کہ کون سی جگہ کھودوں، پھر سو گئے۔ پھر خواب دیکھا، کوئی کہتا ہے احفر زمزم کھودیے۔ آپ اٹھے پھر پریشان کہ کون سی جگہ کھودوں، پھر سو گئے۔ اب جب تیسری بار کہا گیا کہ پاکیزہ جگہ کھودیے تو حضرت جناب عبد المطلب خواب میں پوچھتے ہیں کہ کون سی جگہ کھودوں؟ بتایا جاتا ہے کہ صبح آپ جائیں گے فلاں جگہ پہ روڑی ہوگی، وہاں اوجھڑی پڑی ہوگی اور کوا اوجھڑی پہ چونچ مار رہا ہوگا، اسی جگہ کو کھودو، وہاں زمزم کا کنواں ہے۔ حضرت عبد المطلب اٹھے اور اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا، کہا بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، یہاں زمزم کا کنواں ہے، کھودنا شروع کر دیا۔ کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ اس موقع پر حضرت عبد المطلب نے منت مانی، اے اللہ تو مجھے 10 بیٹے دے دے، ان میں سے ایک بیٹا میں تیرے نام پہ ذبح کروں گا۔ اللہ نے 10 بیٹے دے دیے۔ جب 10 بیٹے پورے ہو گئے، وقت گزر گیا، تو پھر ایک دن سوئے ہیں، خواب دیکھا، کوئی کہتا ہے اپنی نظر پوری کیجیے، بیٹا ذبح کیجیے۔ جناب عبد المطلب اٹھے، اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے نظر مانی تھی، اب اس کو پورا کرنے لگا ہوں، تم میں سے کون سا بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے؟ اللہ اولاد دے تو عبد المطلب جیسی۔ سب کے سب بیٹے کہتے ہیں ابا جی مجھے ذبح کیجیے، ابا جی مجھے ذبح کیجیے۔ چلو پرچیاں ڈالتے ہیں، پرچیاں ڈالی گئیں، پرچی اٹھائی گئی، کھولا تو نام عبداللہ۔ اب حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کو سب سے زیادہ پیارے تھے، حضور کے والد محترم، بہنوں کو بھی سب سے زیادہ پیارے تھے، تو بہنیں چپک گئیں، ابا جی ہم اسے ذبح نہیں ہونے دیں گے، آپ ایسا کریں 10 اونٹوں کی پرچی اور ادھر عبداللہ کی پرچی۔ اب یہ 2 پرچیاں ڈالی گئیں، پرچی اٹھائی گئی، تو پھر حضرت عبداللہ چلو 10 اونٹ اور بڑھا دو، 20 اونٹ عبداللہ، پھر پرچی اٹھائی گئی تو جناب عبداللہ، 30 اونٹ، چلتے چلتے 90 اونٹ عبداللہ، پرچی پھر عبداللہ کی نکلی۔ تو بہنوں نے کہا آپ آخری بار 100 اونٹ اور عبداللہ کی پرچی ڈالیں۔ جب 100 اونٹ اور عبداللہ کی پرچی ڈالی گئی تو اب اونٹوں کے نام کی پرچی نکلی، اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کے والد کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا اور حضرت اسماعیل کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا۔ اب یہ چھری چلتی چلتی جب حضرت حسین تک پہنچی
تو اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ حسین کی گردن کٹ جائے۔ اب یہ چھری چل گئی، حضرت حسین کی گردن کٹ گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، رب کے راستے میں پیش کیا تھا، قربانی دی تھی۔ اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں برکت ڈالی۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں کئی انبیاء آئے، لیکن اسماعیل کی اولاد میں ایسی برکت ہوئی کہ ایک ہی نبی آیا جو سب پہ بھاری تھا، یہ ایسی برکت ہوئی۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں پیش کر دیا، قربان ہو گئے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی برکت ڈالی۔ وہ کیسے برکت ڈالی؟ یزید کے اس وقت 15 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ آج پوری دنیا گھومو، کوئی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ میں یزید کی اولاد سے ہوں، اللہ نے نسل ہی ختم کر دی ہے۔ اور ادھر حضرت امام حسین جب شہید ہوئے تو صرف ایک بیٹا بچا، حضرت امام زین العابدین۔ آج پوری دنیا گھومو، ہر ملک کے ہر صوبے میں تمہیں حسینی سید مل جائیں گے۔ اللہ نے ایسی برکت ڈالی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنا آپ اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، اپنی کوئی نعمت بھی اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، تو پھر میرا اللہ اس کے مال میں بھی برکت دیتے ہیں، اس کی جان میں بھی برکت، اس کی اولاد میں بھی برکت۔ جو چیز اللہ کے راستے میں قربان ہوتی ہے اللہ جل شانہ اس میں برکتیں ہی برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں حضرت امام حسین کے مشن کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلائے۔ اللہ ہمیں سچا محب بنائے، سچا غلام بنائے۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے۔ حور و قصور جنت میں ہیں دل پذیر، لیکن حور و قصور جنت میں ہیں دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں احترام کے لائق، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ جس نے چوسی زباں محبوب کبریا کی، جس نے چوسی زباں محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت آج تک، قاتل حسین پر ہے لعنت آج تک، اور میری زباں پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، توسوی میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔